بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ خالق العظیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ التکلم فی اللغۃ العربیہ سیکھا جائے تاکہ ہم عربی کے اندر گفتگو کر سکیں۔ عربی جو ہے یہ دنیا کی انٹرنیشنل جو لغتیں ہیں، زبانیں ہیں، ان میں سے ایک عربی بھی ہے، اور عربی سیکھنا سکھانا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، بالخصوص جو طلباء ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے لیے تو یہ اشد ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ میں ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عربی سیکھنا ہر مسلم پر واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز عربی میں ہے، قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی عربی میں ہے، دیگر اسی طرح جو بھی معاملات اسلامیہ ہیں وہ عربی میں ہے۔ تو جب تک ہمیں عربی آئے گی نہیں، ہم اسلام کی روح کو، اس کے مقصود کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اب عربی سیکھنا جو ہے ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، اور بالخصوص علماء پر، طلباء پر، کہ تاکہ عربی سیکھیں اور عربی جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کا کامل طور پر ادراک ہم کو ہو سکے۔ اب دیکھیں، جب سیکھنے سکھانے کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ یار ہم سیکھیں گے کیسے؟ اور کئی طلباء اور علماء ملتے ہیں جی، کہتے ہیں جی ہم نے العربیۃ للناشئین پڑھی، العربیۃ بین یدیک پڑھی، لغۃ المسلم پڑھی، دروس اللغہ پڑھی، اسی طرح دیگر کئی کتب ہیں جو عربی بول چال کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی اتنی کتابیں پڑھنے کے باوجود ہمیں عربی بولنی نہیں آئی، اس کا باعث کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ریزن پتہ چل سکے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو زبان کون سکھاتا ہے؟ کیا اس کو کسی اسکول میں داخل کرتے ہیں کہ بھئی تو الف با تا سا یا یہ پڑھتا جا؟ نہیں، بلکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سنتا ہے، سنتے سنتے کرتے کرتے پھر اس کے دماغ میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے ایک تربیت ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے زبان حاصل کرتے ہیں تو سننا پڑے گا۔ سننے کے بعد جب اس کے کلمات ذہن میں آئیں گے، مفردات آئیں گے، تراکیب آئیں گی، پھر ان کو استعمال کریں گے۔ تو عربی سیکھنے کا ایک قاعدہ ہے کہ لا یأتی اللسان الا بالتکلم۔ آپ دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنا چاہیں، پڑھتے رہیں، کتابیں پڑھتے رہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم مدارس دینیہ میں پڑھتے ہیں اور صرف اور نحو جتنی ہماری مضبوط ہوتی ہے شاید کہ اتنی عربوں کی بھی نہیں ہوتی۔ عربی کے قوانین، صرف کے قوانین، نحو کے قوانین جتنے ہمیں آتے ہیں اتنے کسی اور کو نہیں آتی، عربوں کو نہیں آتی، لیکن ان کو عربی بولنی آتی ہے، ہمیں نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ لا یأتی اللسان الا بالتکلم، کہ کوئی بھی زبان سیکھنی ہو تو جب تک اس کا تکلم نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے، تو آپ کو وہ نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے، ہم 9 سال کا یہ اتنا بڑا طویل دورانیہ ہے، اس میں ہم عربی کی کتابیں پڑھتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک مشکل سے مشکل معقد کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں عربی نہیں آتی۔ کمی کہاں پر ہے؟ وہ یہ کہ ہم عربی بولتے نہیں ہیں۔ جب تک بولیں گے نہیں، عربی نہیں آئے گی۔ تو بولنے کے لیے 3 چیزوں کا پھر ہونا ضروری ہے۔ ایک کیا؟ السماع، عربی سننا، دوسرا ہے القراءہ، پڑھنا، اور تیسرا ہے التکلم، اس کو بولنا۔ اگر آپ نے عربی بولنی ہے تو 3 چیزوں پر آپ کو مداومت کرنی پڑے گی، ہمیشگی کرنی پڑے گی۔ السماع، ہمیشہ عربی سنیں، عربی کس طرح بولی جاتی ہے۔ پھر القراءہ، یعنی اس کو پڑھیں، آپ
سنیں گے تو پتہ چلے گا یہ کلمہ کیسے پڑھا جا رہا ہے، بولا کیسے جا رہا ہے، اور پڑھیں گے تو آپ کے دماغ میں وہ مفردات جمع ہوں گے. جب سن کر پڑھ کر یہ مفردات جمع ہوں گے اس کے بعد آئے گا تکلم، پھر آپ گفتگو کریں گے. تو جب آپ ان 3 چیزوں پر مرکوز رہیں گے، اہتمام ان کا کریں گے، تو پھر جو ہے عربی سیکھنا سکھانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کوئی بھی زبان ہو اس کو تعارف سے شروع کرتے ہیں. عام طور پر جو مروجہ طریقہ ہے کہ اپنا نام بتایا جاتا ہے. آج ہم کوشش کریں گے اپنا نام اور میں کیا کرتا ہوں یہ بتانے کی کوشش کریں گے. میں پہلے اپنا بتاتا ہوں، پھر آپ اپنا بتا دیجیے گا. اسمی سید عباس علی شاہ، انا طالب ادرس فی الجامعۃ العالمیہ اسلامیہ. یعنی میرا نام عباس علی شاہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. اب آپ میں سے ہر ایک یہی بتائے کہ میرا نام یہ ہے اور میں فلاں کام کرتا ہوں.